شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بیوی کی بہن کو سالی کہا جاتا ہے اور اکثر معاشروں میں یہ کہا جاتا ہے کہ سالی آدھے گھر والی ہوتی ہے۔ کچھ معاشروں میں خاوند اپنی سالی کو اچھا نہیں جانتے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ سالی کو گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ کچھ معاشروں میں سالی ہی بہنوئی کی شان و شوکت ہے۔ بہنوئی بیوی کے ساتھ ساتھ سالی کی ہر خواہش پوری کرتا رہتا ہے۔ جو آج کے جدید دور میں سالیاں اپنے بہنوئیوں کے ساتھ اتنی فری ہو گئی ہیں کہ وہ شرم و حیا کو ختم کر بیٹھی ہیں۔ وہ ہنسی مذاق میں اپنے بہنوئیوں کو ایسے بیہودہ مذاق کر جاتی ہیں جو کہ انتہائی شرمناک ہوتے ہیں۔ مشہور پروفیسر جیمز کے بارے میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے ایک ایسی ٹیم تیار کی تھی جو ٹیم پوری دنیا کے طلاق یافتہ جوڑوں کو تلاش کر کے دریافت کیا کرتی تھی کہ ان کا آپس میں تعلق کس طرح ختم ہوا۔ پروفیسر جیمز کی ٹیم نے 3 سالوں کے اندر یہ دریافت کیا کہ 81% لوگوں کو طلاق سالی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ 81% طلاق یافتہ لوگوں میں سے 45% لوگ وہ ہیں جن میں سالی اور بہنوئی کا آپس میں ناجائز تعلق ہے۔ سالی آدھے گھر والی رسم کہاں سے پیدا ہوئی تھی؟ دراصل سالی آدھے گھر والی برصغیر کی رسم تھی۔ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ مرد ایک بیوی کے علاوہ اور بھی عورتوں کے ساتھ تعلق رکھ سکتا تھا۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب وہ اپنی ایک بیٹی کی شادی کر دیتے تو دوسری بیٹیوں پر واجب کر دیتے تھے کہ وہ اپنے بہنوئیوں کا ہر طرح سے خیال رکھیں۔ اس معاشرے میں بہنوئی کے آنے جانے پر سالی اپنے بہنوئی کو خوش نہ کر سکتی تو بہنوئی اپنے سسرال جانے کو اپنی بدقسمتی سمجھتا تھا۔ گھر واپس آ کر اپنی بیوی سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتا تھا۔ بیوی مجبور ہو کر اپنی بہنوں سے یہ کہنا شروع کر دیتی تھی کہ اپنے بہنوئی کی عزت کیا کرو، جب وہ گھر آئے تو اس کو ہر طرح سے خوش کیا کرو۔ اسی طرح زیادہ تر گھروں میں سالی اور بہنوئی کے ناجائز تعلق شروع ہو جاتے تھے۔ سالی آدھے گھر والی جملے کی ابتدا ہندوؤں کے عقیدے سے ہوئی تھی۔ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ اگر بہنوئی اور سالی آپس میں خوش اخلاقی سے زندگی بسر کر رہے ہیں تو بیوی پر واجب ہو جاتا تھا کہ وہ اپنے خاوند کے لیے اپنی بہن یعنی سالی کو اپنے خاوند کے لیے منتخب کر دیتی تھی۔ ہندوؤں کے دیوتاؤں میں ایسا عام تھا کہ بہنوئی کے تعلق سالی کے ساتھ ہر قسم کے ہوا کرتے تھے۔ ہندوؤں کی چند کتابوں میں یہ پڑھنے کو ملتا تھا کہ سالی آدھے گھر والی ہوتی ہے۔ بہنوئی اور سالی کے تعلقات کو ہر طرح سے کھلی اجازت تھی۔ معاشروں میں جب کسی عورت کی شادی ہوتی تو اس عورت کی چھوٹی بہنیں اپنی بہن کے خاوند کے ساتھ ہنسی مذاق کی حدیں پار کر جاتی ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مذاق میں وہ کیا باتیں کر جاتی ہیں، جن کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہنوئی کے دل میں اپنی سالیوں کے برے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح بہنوئی اور سالیوں میں گہرے تعلق پیدا ہو جاتے تھے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ناجائز تعلقات میں بدل جاتے تھے۔ اکثر معاشروں میں جب سالیاں بات کر رہی ہوتی ہیں، بہنوئی سالیوں کی بات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی سالیاں اپنے بہنوئی کو محبوب مان لیتی ہیں۔ جب ایک مرد کی نئے معاشرے میں شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے سسرال جاتا ہے تو وہاں اس کا دل نہیں لگتا تو سالیاں ان کا دل بہلاتی ہیں۔ اس وقت مرد کے دل میں کیا بات چل رہی ہوتی ہے، اس مرد کے علاوہ کون جان سکتا ہے کہ وہ اپنے دل میں کیا سوچ رہا ہے۔ اب ہم اسلامی معاشرے کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں سالی اور بہنوئی کا کیا کردار ہے۔ اسلامی معاشرے میں سالی پر لازم ہے کہ جب بہنوئی گھر میں آئے تو اس سے پردہ کرے۔ ہر لڑکی پر واجب ہے کہ وہ اپنے خاوند کے علاوہ ہر غیر مرد سے پردہ کرے۔ آج کل کی بات کریں تو سالیاں اپنے بہنوئیوں کو بھائی کہہ کر پکارتی ہیں، وہ ان سے پردہ نہیں کرتی۔
ان کو گھر کا فرد قرار دیتی ہیں۔ جس گھر میں سالی بہنوئی سے پردہ کرے تو بہنوئی اسے اپنی بے عزتی سمجھتا ہے۔ جب بہنوئی سسرال آتے ہیں تو والدین بھی اپنی بیٹیوں کو اپنے بہنوئی کے سامنے جانے سے منع کرنے کی بجائے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہوتے ہیں۔ والدین بھی کھانے پینے کی چیزیں بہنوئی کو دینے کے لیے اپنی دوسری بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو کھانا وغیرہ دو۔ خوبصورت سالیوں کو دیکھنے کے بعد بہنوئی کے دل میں کیا بات چل رہی ہوتی ہے وہ تو وہی جانتا ہے، یا اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں سے واقف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ والدین اپنی بیٹیوں کو اپنے بہنوئی سے پردہ نہیں کرنے دیتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہنوئی اور سالی کا گہرا تعلق بن جاتا ہے، جو کہ نہ بہنوئی اپنی بیوی کو اس بارے میں علم ہونے دیتا ہے اور نہ سالی اپنے گھر والوں کو یہ سب باتیں بتاتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ جب بہنوئی آتے ہیں تو اپنی دوسری بیٹیوں کو کسی حد تک بہنوئی کے سامنے آنے دیا کریں، تاکہ بہنوئی کے دل میں ایسی بات بیٹھ جائے کہ میری سالیاں بہت شرمیلی اور باپردہ ہیں، اور سالیوں کو چاہیے کہ جب بھی بہن کا خاوند گھر آئے تو بلا وجہ اس کے سامنے جانے سے پرہیز کریں، بلا وجہ فضول میں اس کے ساتھ ہنسی مذاق کی باتیں نہ کیا کریں۔ بہنوئی کو چاہیے کہ وہ جب بھی سسرال تشریف لائے تو اپنی نظروں میں شرم و حیا پیدا کرے اور بلا وجہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی بھی غیر عورت کا اپنے دل میں خیال نہ لائے۔ اگر والدین، سالیاں، بہنوئی اس بات پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہمارے معاشرے میں طلاق کا ہونا کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا ہے کہ جب نوجوان لڑکی اور لڑکا ملتے ہیں تو ان کے درمیان شیطان موجود ہوتا ہے جو ان کو شیطانی کام کرنے کی طرف ورغلاتا رہتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات عام ہیں کہ بہنوئی اور سالی کا تعلق اس حد تک گہرا ہو جاتا ہے کہ وہ شیطان کے شکنجے میں آ جاتے ہیں۔ جب وہ شیطانی کام میں ملوث ہو جاتے ہیں تو سالی آدھے گھر والی بن جاتی ہے، وہ اپنے بہنوئی کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ جب بہنوئی گھر آتا ہے تو اس کے ساتھ کھلا ہنسی مذاق کرتی رہتی ہے۔ اسی طرح ان کا تعلق ناجائز حد تک بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو بہنوں کو ایک مرد کے ساتھ ایک ہی وقت میں نکاح کرنا حرام قرار دیا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ کہ تم پر حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو رضائی ایک ساتھ رکھو۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دو بہنوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں شادی کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر ہماری سالی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہو جائیں تو اس کا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس برے کام کا انجام کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کرنے والے کے لیے کیا عذاب تیار کر رکھا ہوگا۔ پیارے دوستو، سسر اور ساس کو چاہیے کہ جب بیٹی کا خاوند گھر آئے تو اپنی دوسری بیٹیوں کو بلا وجہ اپنے بہنوئی کے ساتھ بلا وجہ اپنی بہنوئی کے سامنے آنے سے منع کریں، تاکہ ان کے دلوں میں کوئی میل کچیل پیدا نہ ہو جائے۔ اس طرح ہم سالی آدھے گھر والی جیسے غیر مذہبی اور بیہودہ جملے سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن میں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کی رضا